تو عزیز دوستو، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان. میں یہاں پر تھوڑی ایک فلسفی یا پھر فلاسفیکل ریلیٹڈ ایک ڈسکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے، اگر آپ اب بھی ویسٹرن کنٹریز جائیں گے، جو اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں آپ جائیں گے تو آپ چند لوگوں کے نام سب کے زبانوں میں دیکھیں گے. جیسے آپ کے پاس سوکریٹس ہو گیا، پلیٹو ہو گیا، ارسطاٹل ہو گئے، ہے نا. ان کے سیئنگز، ان کے جو ہے ورڈز، یہ آپ کو ہے نا ہر جگہ نظر آئیں گی. کیونکہ ویسٹرن کنٹری ان لوگوں کو اپنا سربراہ مانتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں یعنی انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں. ان لوگوں کو وہ مانتے ہیں جو انہوں نے انہیں راہ دکھائی، ترقی کی راہ دکھائی. تو یہ کون ہیں؟ یہ فلاسفرز ہیں عزیز دوستوں، جنہیں ہم اردو میں اور عربی میں کہتے ہیں فلاسفہ. یہ کون ہیں؟ کیوں آخر کار ویسٹرن کنٹریز میں بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ لٹریچر بیسڈ لوگ ہیں، جو لٹریٹ لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو بہت مانتے ہیں. ان کا ذکر ان کی کتابوں میں عام طور پر ہوتا ہے، ان کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ان کے سیئنگز، ان کے گائیڈ لائنز، ہے نا، یہ وہ لوگ مانتے ہیں اسے. یہ آخر لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جسے میں نے کہا یہ فلاسفہ ہیں. اچھا، فلاسفہ کا معنی کیا ہے؟ کون ہے فلاسفہ؟ فلاسفر کون ہے؟ فلسفی، فلو کہتے ہیں عزیز دوستوں چاہنے کو، صفی کہتے ہیں وزڈم کو، وزڈم کو چاہنے والا، حکمت کو چاہنے والا. یہ معنی آتا ہے فلسفی کا. فلاسفرز وہ ہیں جو وزڈم کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی حکمت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اسے پروموٹ کرتے ہیں. انہی کو فلاسفر کہا جاتا ہے. تو یہ کون سا وزڈم ہے جس پر یہ لوگ گفتگو کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا نام ملا؟ یہ کون ہے؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو انہوں نے عزیز دوستو ایک کام کیا. اور کیا ہے وہ کام کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کون ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، ہے تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اگر ہے تو اس نے دنیا کیوں بنایا اور ہم انسانوں کو کیوں بنایا؟ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ یہ تمام سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان اپنے اندر سوچتا ہے. بعض لوگ اس کے معنی نہ جانیں یا پھر اسے نہ سمجھیں، لیکن وہ اپنے طور سے ایک سمجھ رکھتے ہیں اس کی، اور بات آگے بڑھ جاتی ہے نا. ہر آدمی سوچنے والی بات ہے یہ، بنیادی بات. ہم دنیا میں ہیں کیوں؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہم ایسے ہی آ گئے یا پھر کسی نے ہم کو بنایا؟ یہ دنیا ایسے ہی بن گئی یا پھر کسی نے اس دنیا کو بنایا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں. اور یہ جوابات دینے کے لیے ان فلاسفرز نے کوشش کی، لیکن ان کی کوشش ناکام رہی. کس اعتبار سے ناکام رہی؟ ان کی بحثوں کو عام لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ جس انداز سے ان کا جو ڈسکشن ہے اتنا نالج بیس ہوتا ہے اور اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک اسے سمجھ ہی نہیں سکتی. جنرل پبلک اسے سمجھ ہی نہیں سکتی. کسی کے اندر وہ قابلیت نہیں. جنرل پبلک میں اکا دکا ایسے لوگ نکلتے ہیں جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اس کے جو ہے سبجیکٹس کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ جنرل پبلک کے لیے بالکل مناسب ہے ہی نہیں ہے. لیکن ان تمام نے لمبی لمبی بحث کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہے اللہ، اور ایک اللہ ہے خدا، لیکن ایک ہے. اتنا تو انہوں نے کہہ دیا. لیکن اس ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے انہوں نے جو سورسز استعمال کیے، جو طاقت ان کی جو استعمال کی، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ صرف ان کا تجربہ تھا. وہ صرف اور صرف ان کا تجربہ تھا، ان کا ایکسپیرینس تھا، جس کے بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا. ان کے پاس اسے سمجھنے کے لیے صحیح سورس نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے انسان سے زیادہ، انسان کے پاس 5 سینس ہے نا، 5 سینس ہیں انسان کے. کیا کون سے سینس ہیں؟ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے نا، محسوس کرتا ہے. یہ جو انسان کے جو 5 سینسز ہیں، اس سے آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ 5 سینس سے وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا. یہ 5 سینسز اسے کام نہیں آئیں گے اس کے پاس. اس سے آگے بڑھ کے وہ ریچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پہنچ بالکل لمیٹڈ ہے.
تو ایک سکسth سینس کی ضرورت ہے عزیز دوستو. وہ سکسth سینس ہے وحی. انسان نے، اللہ نے انسان کو بنایا اور اسے یہ سینسز دیے، چھوتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے. یہ جو اس کے سینسز ہیں، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو پہچانتا ہے. یہ جو آس پاس اس کے پاس ارد گرد اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو مشاہدات ہیں، ان کے ذریعے سے کئی چیزیں سیکھتا ہے وہ. لیکن یہ کافی نہیں کیا جاننے کے لیے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو ہمیں ایک سکسth سینس کی ضرورت ہے، اور اسی سکسth سینس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اللہ نے انسان کو ایمبیڈڈ بعض چیزیں دیے، یعنی اس کے اندر ڈیفالٹ بعض خوبیاں رکھی، بعض اس کے اندر صلاحیتیں، ایبلٹیز رکھی، اور ایک ایبلٹی کو اللہ نے نہیں دیا، اور وہ ایبلٹی اللہ نے اپنے ذمے میں لے لیا. اور وہ ایبلٹی کیا ہے کہ اسے گائیڈ کرنا، اسے بتانا کہ اللہ کی راہ کون سی ہے، اسے بتائیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اسے بتائیں کہ دنیا میں کیسے رہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو نالج ہے، یہ جو سینس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی. اللہ انسانوں میں سے بعض کو چنتا ہے اور انہیں وہ اسپیشل نالج دیتا ہے. انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہیں ہم نے چنا ہے، ہاں، ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے. اب چلو تم یہ سبجیکٹ سمجھ لو کہ تم کیسے لوگوں کو گائیڈ کرو گے. تو بعد انہیں نالج دی جاتی ہے، اور وہ نالج سیکھتے ہیں اور جاتے ہیں پبلک میں دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یہ جو سکسth سینس ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی اویل کر سکتا ہے، اللہ ہی ہم کو دے سکتا ہے. انسان کی بس کی بات نہیں. کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اپنی چاہے جتنا بھی وہ متقی ہو جائے، جتنا بھی وہ پرہیزگار ہو جائے، ہے نا، جتنا چاہے اپنا عقل استعمال کر لیں اور جتنا چاہے وہ طاقتور ہو جائیں، لیکن وہ کیا نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا، ہاں، نبی نہیں بن سکتا. وہ وہی حاصل نہیں کر سکتا، وہی کھینچ کر نہیں لا سکتا، وہ رسول نہیں بن سکتا. وہ یہ نبوت اور رسالت یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی دین ہوتی ہے، کسبی نہیں، محنت کر کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو انبیاء علیہ السلام، ان کے پاس یہ سورس تھا اللہ کو پہچاننے کا. یہ جو فلاسفرز تھے، انہوں نے اپنے تجربے سے اپنی بحثیں کی جو عام لوگوں کے لیے سمجھ میں آتی بھی نہیں. الٹیمیٹلی ان لوگوں نے پہنچا اپنے ڈیسٹینیشن کو، لیکن ڈیسٹینیشن شک و شبہات ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اسی لیے یہ فلاسفرز اکثر جان سے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. سقراطیس کے تعلق سے آتا ہے کہ اسے تو ارسٹ کر لیا گیا تھا، اور چونکہ وہ یہ خدا کے ادھر جو ہے دیو مالے، دیوی دیوتا بہت تھے اس زمانے میں، تو اس نے کہا کہ دیووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ دیوتاؤں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو اس نے ایسی بحثیں کی، ایسی باتیں بتائی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے. تو آخرکار انہیں ارسٹ کر لیا گیا اور کہا گیا کہ اگر جینا چاہتے ہو تو خاموش رہو گے، کچھ بات نہیں کرو گے. سقراطیس نے کہا کہ نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو اپنے آپ کو مار لو، یہ لو زہر، اسے پی جاؤ، اپنے آپ کو مار لو. تو باقاعدہ پیا، اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا. وہ خاموش نہیں رہ پایا کیونکہ اس کے اندر وہ تڑپ، وہ آگ لگ گئی تھی. یہ جو سوالات ہیں، بنیادی سوالات کہ بھائی کس نے اس دنیا کو بنایا، کون ہے ہم، کیوں ہم اس دنیا میں آئے، ہم کو بنانے کا کیا مقصد ہے، اور وہاں پہ اس دنیا کے بعد اور دنیا ہے نہیں ہے، اس کے بعد ہوگا کیا. یہ ایسے سوالات ہیں، عام لوگ اسے تھوڑا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوالات کے جوابات اگر انہیں نہ ملے وہ مر جائیں گے. اتنا وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ یہ جاننا ہی ان کی پوری زندگی ہو جاتی ہے، حق جاننا ہی ان کی پوری زندگی ہو جاتی ہے. اور یہ حق جاننے کے لیے وہ پورا وقت لگا دیتے ہیں. اگر انہیں صحیح سورس نہ ملے، صحیح گائیڈ لائن نہ ملے، وہ بھٹک جاتے ہیں. تو جیسے یہ جو فلاسفرز کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کوئی نبی کی تعلیمات ان کے پاس نہیں آئی، وہ اپنے طور سے انہوں نے کوشش کی. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس نبی کی تعلیمات مل گئی انہیں، جیسے آپ کے سامنے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑے مالدار تھے اور شہزادے تھے. ان کے والد بہت بڑے دیومالا کے بہت بڑے پوجاری، کچھ خمی اور کچھ کمی نہیں تھی ان کے پاس. لیکن اچانک ایک جذبہ نکلا کہ حق جانے، ہم ہیں کون. یہ سوالات انہیں بے قرار کرتے ہیں، یہ سوالات نے انہیں بے قرار کر دیا کہ کیا معاملہ ہے بھائی، کون ہے ہم.
کیا یہ آگ کی پوجا، یہ آگ میرا خدا ہے، یہ تو میری عقل نہیں مانتی، یہ ممکن ہی نہیں، یہ آگ کو ہم تیل ڈالتے ہیں ورنہ بجھ جائے گی. تو یہ سوالات بے قرار کرتے ہیں سلمان الفارسی کو. وہ نکلتے ہیں گھر سے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور لمبا سفر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پادریوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، اور ہر ایک پادری کے پاس 15 سال 20 سال بتاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ حق جان لیں، حق جاننے کی جستجو، حق جاننے کی تکودو یہ بے قرار کرتی تھی انہیں. تو آخرکار آخری پوجا پادری نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، ہمیں جو معلوم تھا ہم نے بتا دیا، مجھے حالات کے ذریعے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، یہ نبی کی بعثت عنقریب ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ جو آخری نبی کی جو بعثت ہوگی وہ ایسے زمین میں ہوگی جہاں کھجور کے جھاڑ ہوں گے. تو چلو اب کوشش کرو، دیکھو کہ یہ کھجور کے جھاڑ کہاں ہوتے ہیں. تو پھر وہ نکلتے ہیں، اور پھر یہ قبیلے کے یہاں جو ہے اسیری کے عالم میں، غلام کے عالم میں عرب کی زمین میں پہنچتے ہیں، کھجور کے جھاڑ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. وہ لمبی داستان آپ لوگ جانتے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ حق جاننے کی جستجو ہے جو آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے، بے تاب، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آدمی. یہ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہیں، اور ہمارے زمانے میں کتنے ہیں، کتنے ہم نے کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے سوامی اور ایسے پجاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اسلام قبول کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے ان کا جو سفر رہا، کھوج کا جو سفر رہا، البحث عن الحق کا جو سفر رہا، وہ بہت ہی لمبا، کٹھن، قربانیوں کا طالب، آخرکار انہوں نے پایا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے پاس بالکل معمولی نظر آتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ طبیعت حساس ہو جاتی ہے ان کی، جبکہ ایسے ہی سوالات ہیں، دنیا کے سب سے اہم سوالات ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں چنئی کے اندر ایک بہت بڑا کیمسٹ آیا، یہاں کے ایک یونیورسٹی میں، نام نہاد یونیورسٹی کے اندر آیا. وہ کیمسٹری کا بہت بڑا ماہر تھا، وہ غالباً فرانس سے یا پھر یو کے سے آیا تھا. تو اس کے آنے پر ایک بہت بڑی مجلس جمع ہوئی، اور پورے علاقے کے پورے کیمیاوی حضرات جو کیمسٹ ہوا کرتے تھے پورے جمع ہو گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ غیر معمولی کیمسٹری کا عالم ہے، کیمیاوی ماہر ہے. تو سب جمع ہو گئے اور لوگوں نے سوالات پوچھے اس سے. اس نے بہترین لیکچر دی، لوگ اشش کرنے لگے اس کا علم دیکھ کر، اس کی گہرائی دیکھ کر، اس کی مہارت دیکھ کر. سب نے تعجب کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر جب سوالات کا سلسلہ ہوا، لوگوں نے سوالات کیے اور اس نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. تو جتنے سوالات کیے گئے اس میں سے ایک صاحب اٹھے، شاید وہ غالباً مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. اس نے کہا کہ پوچھو. تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کو کس نے بنایا؟ واٹ از دا پرپس آف آور کریشن؟ ہم اس دنیا میں ہے کیوں؟ تو وہ کیمسٹ کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں، اس کے چہرے سے پسینہ نکل آتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہاں معلوم ہے اہم سوالات ہیں، لیکن ہم نے اس تعلق سے سیریسلی غور نہیں کیا. بیسک سوال ہے، ہم دنیا میں کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے میگنیزیم، اس کا یہ یوسیج ہے، اس کی یہ پراپرٹیز ہیں، اس کا یہ یوسیج ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلان سولوشن، اس کا یہ یوسیج ہے. آپ چھوٹے چھوٹے دھاتوں کو، معادن، اس کا یوسیج بتاتے ہیں، اس کے فائدے بتاتے ہیں، وہ آنے کا مقصد بتاتے ہیں. ہم جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ جواب نہیں جانتے اکثر لوگ، جبکہ بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، کس نے ہم کو بنایا ہے. یہ جو مٹی کا ڈھانچہ، یہ سوچ، یہ عقل، یہ سمجھ جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا غرض کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو بڑا تعجب میں پڑ گیا. ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے سوچا ہو اس تعلق سے. تو عزیز دوستو، یہ ایسے بنیادی سوالات ہوتے ہیں جو آدمی کو بے تاب کر دیتے ہیں اور کھوج میں نکل جاتے ہیں. تو یہ جو فلاسفرز تھے، انہوں نے، ان کی شہرت ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا سبجیکٹ بنایا اور اپنا پورا زور لگایا. انہوں نے نتائج نکالے، اور ان کا وہ کام ادھورا کام تھا، اور وہ کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ کیا. یہی سوکراٹس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس نے جو ایک خدا پر، اس پر لمبی لمبی بحثیں کی، لیکن جب بھی سال کا ایک مرتبہ میلہ لگتا تو وہ جا کے دیویوں پر چڑھاوے چڑھاتا. دیویوں، جو دیو مالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو بت ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے یہ اپنا جو ہے
پوجا پیش کرتا، اپنے چڑھاوے چڑھاتا، لوگ پوچھنے پر کہتا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نہ مجھے مار دیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یعنی ایک اعتبار سے اتنی چیزیں اور ایک اعتبار سے اتنی کمزوری، کیونکہ انہیں جو نالج ملا وہ صحیح سورس سے نہیں ملا. تو اللہ نے انسانیت پر فضل کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہمیشہ انبیاء بھیجے، کیونکہ انہیں یہ جو تڑپ ہے ان کی وہ تڑپ پوری ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے، بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کیا ہے. اور دیکھیے یہ جو سوالات، جو اتنے کٹھن سوالات ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے، ہم مسلمان بچہ جانتے ہیں. وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، اللہ نے انسان اور جن کو بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اس دنیا کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ہے، اور ہم ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں. اور مرنے کے بعد ایک ہمارے لیے اصل زندگی شروع ہو جائے گی. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے، وہاں پر ہم تمام کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ بنیادی باتیں ہم مسلمان کا ہر فرد بچہ جانتا ہے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے دنیا کے قلابے اوندہ دیے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ بنیادی سوالات کے کیا جوابات ہیں. افسوس در افسوس سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو فلسفی کے بارے میں جو گفتگو کی تھی، فلسفے کے تعلق سے، اسے آپ ریپیٹ کریں. میں تھوڑا بہت ریپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن آپ ضرور اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا تو پوری باتیں آئیں گی. مختصر یہ میں نے فلسفی کا لفظ کا معنی بتایا. فلسفی کا معنی لور آف وزڈم، حکمت چاہنے والا، محب الحکمہ، حکمت کو چاہنے والے کو فلسفر کہتے ہیں. حکمت کو چاہنا یہی فلسفی ہے. تو حکمت سے کیا معنی، کیا مراد؟ وزڈم سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے گفتگو، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش. تو یہ جو لوگ آئے جن کا نام جو ہے بقراط، سقراط، ارسطاٹل، پلاٹو، افلاطون، جتنے بھی جو بڑے بڑے جو آئے، یہ پانچ ہیں. یہ جو ہے انہیں جو ہے سپر فائیو کہا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ہے نا. ان کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے یہی پانچ لوگ ہیں. ان کے ہی جو کانسیپٹس لائف کے، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بڑے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کی شہرت اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کسی مشین کو انہوں نے پکڑ لیا، یا پھر کوئی انجینئر فیلڈ میں، یا پھر انڈسٹریل ریولیوشن انہوں نے لا لی، اس لیے نہیں. ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انہوں نے زندگی کیا ہے بتائی. اور سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات سے انہوں نے گفتگو کی، الہیات پر انہوں نے گفتگو کی، اور اسے تفصیل سے انہوں نے لیا. اور یہ سب کچھ ان کے ذہنی گھوڑے تھے جسے انہوں نے دوڑایا. ان کے پاس کوئی اسٹرانگ سورس نہیں جس کے ذریعے سے کہے کہ یہی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پہچانا، یہ ہو سکتا ہے. اور اس پر وہ اڑے، اور بعض لوگ اس پر اڑے بھی نہیں سکے. تو یہ تھے فلسفرز. اور ان کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں مقابلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہی ذہین لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات سورس سے لی. انہیں اللہ نے چنا، اور انہیں اللہ نے چن کر اللہ نے انہیں نالج دیا ان سوالات کا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے، ہم کو پیدا کس نے کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ جو بنیادی جو سوالات ہیں، ان کے جوابات اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. کیونکہ یہ سوالات صرف جواب دینے سے معاملہ نہیں بڑھے گا. معاملہ یہ کہ اس پر عمل کر دکھائیں بھائی، امپلیمنٹ کر دکھائیں. تو انبیاء علیہ السلام نے اسے کر دکھایا. تو فلاسفرز اس اعتبار سے ان کی جو فلسفی ہے باطل ٹھہرتی ہے اور غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے اپنے ذہنی گھوڑے دوڑائے. اور انبیاء علیہ السلام انہوں نے اللہ سے ان باتوں کو سیکھی، اور اللہ سے انہوں نے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائی. یہ مختصر بات تھی جو میں نے فلسفی کے تعلق سے کہا تھا.